بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، JTR میڈیا ہاؤس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آصف الرحمن سنان۔ ناظرین، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ انسان بطور اشرف المخلوقات ہونے کے اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات کو، چاہے وہ بظاہر دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا ان کا براہ راست تعلق دین سے ہو، ان تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اس کے عطا کردہ احکامات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سر انجام دے۔ اسی لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ وہ اپنے روز مرہ اور شب و روز کے معمولات سے متعلق ضروری علم حاصل کریں، اور اس پر بہت سارے فضائل بھی وارد ہوئے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اور ان طریقوں میں سوالات کر کے معلومات حاصل کرنا، اپنے علم میں اضافہ کرنا، یہ ایک بہت اہم اور بہت ہی مفید طریقہ ہے، اور صدیوں سے، عرصہ دراز سے انسان کا یہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے علم حاصل کرنے کا کہ وہ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات اور ارد گرد کے ماحول میں جو وہ چیزیں دیکھتا ہے اس کے متعلق اس کے دل میں جو جستجو ایک پیدا ہوتی ہے، اس جستجو کو پورا کرنے کے لیے، ان سوالات کے تشفی بخش جوابات کے حصول کے لیے وہ اہل علم سے رجوع کرتا ہے، ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو لوگ اس فن میں، اس میدان میں مہارت رکھتے ہیں۔ ہم سب کو علم ہے کہ دینی علوم میں جب ہمیں کوئی مشکل ہو یا کسی بھی مسئلے میں ہمیں اس حوالے سے پریشانی ہو کہ اس مسئلے کا دینی حل کیا ہے، تو ہمارے لیے صحیح طریقہ اور اصل رستہ یہ ہے کہ ہم دین کے ماہرین سے رابطہ کریں، اور دین کے ماہرین ہیں علماء کرام، مفتیان اعظام۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام مسائل کو ان حضرات سے شیئر کریں، ان سے پوچھیں اور اس کا جواب ان سے معلوم کریں۔ اسی لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے تاکہ آپ حضرات کو اپنے روز مرہ کے مسائل ہم تک پہنچانا آسان بھی ہو آپ کے لیے، اور ان کے فوری جوابات بھی آپ کو مل سکیں۔ ہم اپنے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے معزز مہمانان گرامی میں شامل ہیں جناب مفتی محمد صاحب، آپ جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث اور رئیس دارالافتاء ہیں۔ اس کے علاوہ جامعہ کے شعبہ کلیہ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے ڈائریکٹر ہیں۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان جناب مفتی فیصل احمد صاحب، آپ جامعۃ الرشید کے سینئر استاذ ہونے کے ساتھ ساتھ دارالافتاء جامعۃ الرشید کے سینئر مفتی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ فقہ الحلال اور تخصص الحدیث کے آپ نگران ہیں۔ ہم اپنے سوالات کا آغاز جناب مفتی محمد صاحب سے کریں گے۔ پہلا سوال پشاور سے محمد یوسف صاحب نے کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر ہوش و حواس میں نہ ہو اور طلاق دے دے تو کیا اس صورت میں طلاق ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر واقعتاً اگر ہوش و حواس میں نہ ہو، بے ہوش ہو، اسے کسی چیز کا بھی شعور اور احساس نہ ہو، اگر اسے ڈنڈا مارا جائے تو اسے درد کا بھی احساس نہ ہو، تو ایسی حالت میں تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لیکن عام طور پر لوگ طلاق کے واقعات میں غصے کی شدت میں جو آدمی کی کیفیت ہوتی ہے اسے بھی اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ جی وہ تو شوہر تو ہوش و حواس میں نہیں تھا، وہ تو بدحواس تھا، تو بہت غصے میں تھا، تو طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے، اور غصے کی حالت یہ طلاق کے لیے معنی نہیں ہے۔ اس حالت میں اگر کوئی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کی کیفیت واقعتاً ایسی ہو جائے کسی خاص واقعے میں کہ وہ بالکل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، اس وقت میں کوئی اس کو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، کوئی اس کو اگر تھپڑ مارے تو اسے نہ پتہ چل رہا ہو کہ مجھے تھپڑ لگ رہا ہے، کوئی ڈنڈا مارے تو اسے نہ پتہ چل رہا ہو کہ مجھے ڈنڈا لگ رہا ہے،
ایسی کیفیت ہو جائے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ عمان سے افسر خان صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے بارے میں اس طرح کے سوالات بہت آتے ہیں کہ جی طلاق کے وقت میں تو شوہر بدحواس تھا، اس کے ہوش و حواس ٹھکانے میں نہیں تھے، اور یہ غصے کی شدت کی کیفیت جو ہوتی ہے اس کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ غصے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور عام طور پر طلاق ظاہر ہے غصے ہی میں دی جاتی ہے۔ تو غصے کی شدت یہ طلاق کے لیے معنی نہیں ہے۔ اگر کسی کو شدید غصہ آیا ہوا ہے اور اس حالت میں وہ طلاق دے رہا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں، کبھی شاذ و نادر ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ کسی کی شدت غضب میں ایسی کیفیت ہو گئی کہ وہ واقعتاً بے ہوش ہو گیا، اسے ہوش و حواس نہیں ہے، اسے اگر کوئی تھپڑ لگائے تو اسے نہیں پتہ چلتا، اسے کوئی ڈنڈا مارے تو اسے نہیں پتہ چلتا۔ تو ایسی کیفیت واقعتاً اگر ہو جائے تو پھر ایسی کیفیت میں دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ عمان سے افسر خان صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ اگر آپ میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تو آپ کو طلاق، پھر اس کے بعد شوہر نے اجازت دے دی کہ اب آپ گھر سے نکل سکتی ہیں، تو اب ایک دفعہ کی اجازت کافی ہے یا ہر دفعہ نکلتے وقت اس کو اجازت لینا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی دو صورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر کوئی آپس میں کسی بات پر بحث ہو رہی ہے، بیوی باہر جانے کی کوشش کر رہی ہے، شوہر اس کو روک رہا ہے، اور اس کیفیت میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم باہر نکلی تو تمہیں طلاق، تو یہ یمین فور کہلاتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بس اسی وقت وقتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے کہ اگر اس وقت وہ نکلی تو طلاق واقع ہوگی، اس وقت اگر نہ نکلی، عام نارمل حالات ہو گئے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کے بعد نکلی تو پھر وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نارمل حالات میں کسی نے کہا اور یہ بیوی کے حالات کی وجہ سے کہ وہ کبھی بغیر پوچھے سسرال چلی جاتی ہے، میکے چلی جاتی ہے، کبھی کسی اور کے یہاں چلی جاتی ہے، کبھی بازار چلی جاتی ہے، تو اس پر پابندی لگانے کے لیے شوہر نے اگر کہا کہ اگر تم میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی تو تمہیں طلاق ہوگی، تو ایسی صورت میں پھر وہ جب بھی گھر سے نکلے گی بغیر اجازت کے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور ہر وقت کے لیے اجازت لینا ضروری ہوگا۔ ایک دفعہ کی اجازت دے دینا کافی نہیں کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے اجازت ہے، چونکہ جو الفاظ اس نے کہے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر اگر تم گھر سے نکلی، تو اب یہ جب بھی بغیر اجازت کے نکلے گی یہ بات صادق آئے گی کہ وہ بغیر اجازت کے نکلی ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو ہر دفعہ اجازت لے کر ہی جانا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی فیصل احمد صاحب سے سوال کیا ہے سعودی عرب سے مطیع الرحمان صاحب نے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر امام تلاوت کے دوران جو ہے وہ درمیان سے 2-3 آیات بھول گیا اور آگے پڑھنا شروع کر دیا تو اس سے نماز پر کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، عام تلاوت میں بھی اور امام اگر نماز میں پڑھا رہا ہے تو ترتیب سے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ مسائل میں بتائی جا چکی ہے۔ اگر بھولے سے امام سے ایسے ہوا کہ 2-3 آیتیں اسے چھوٹ گئیں اور وہ آگے سے پڑھنا شروع ہو گیا، یا اس کو یاد ہی نہیں آ رہی آیتیں اور ابھی تک قرأت پوری نہیں ہوئی ہے تو اس نے مزید آگے پڑھ لیا، تو ان صورتوں میں تو اس میں کوئی کراہت نہیں۔ لیکن اگر جان بوجھ کے اس طرح وہ کرے گا تو کراہت ہوگی۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے اس میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام کے سورت ختم کرنے سے پہلے اگر کوئی مقتدی ہاتھ چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قیام کے دوران ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ جائز طریقہ ہے۔ ہمارے نزدیک بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے، اور اس کا جو حنفیوں کا طریقہ ہے۔ تو اگر اس نے ہاتھ چھوڑا ہے تو اس نے ایک اور امام کے گویا کہ اس پر عمل کیا ہے جو ناجائز نہیں ہے، تو اس لحاظ سے تو اس میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی، نماز میں کوئی فساد نہیں آیا۔ لیکن یہ اس بات کی ایک علامت ہے کہ اس کو رکوع میں جانے کی جلدی ہو رہی ہے،
اور یہ بات پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ امام جو ہے اس کے تابع رہنا ضروری ہے، اس کے پیچھے چلنا ضروری ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جو امام سے پہلے سجدے سے اٹھ جائے، آپ نے سخت وعید فرمائی. آپ نے فرمایا کہ تم ڈرتے نہیں ہو کہ تمہارا سر اللہ تعالیٰ گدھے کا سر بنا دے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی سخت چیز ہے. اور نماز تو ہمیں جس طرح عبادت ہے، اسی طرح ہمیں آداب بھی سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں کس طرح ڈسپلن سے، تنظیم سے اور ترتیب سے بات کو پیش کرنا چاہیے. تو جب ہم اس زاویے سے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ شخص جو ہے یہ کچھ جلد بازی میں محسوس ہوتا ہے، جو کہ بالکل مناسب نہیں. تو نماز میں تو کوئی فساد نہیں ہے، اگر غلطی سے کبھی ایک آدھ دفعہ ایسا ہو گیا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے نماز میں ہمیشہ جلد بازی مچاتا ہے اور امام سے تھوڑا آگے نکل رہا ہوتا ہے اور پوری طرح نہیں نکلتا، تو یہ بہرحال کراہت کی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. مفتی محمد صاحب سے سوال کیا ہے ایبٹ آباد سے ارسلان ملک صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی اور شوہر میں ناراضگی ہو اور بیوی اپنے والد کے گھر چلی جائے اور 3 مہینے گزر جائیں تو کیا اس سے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا؟ جی نہیں، اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ غلط بات لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اگر میاں بیوی جدا رہیں اتنی مدت تک تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اگر شوہر طلاق نہ دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، چاہے وہ سال شوہر سے الگ رہے یا اس سے بھی زیادہ مدت الگ رہے، اس لیے اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ. ایبٹ آباد ہی سے سید زمان صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں اس بات پر اختلاف ہو گیا ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں، طلاق نہیں دی، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ عام طور پر تو اس کا عکس ہوتا ہے کہ بیوی کہتی ہے تم نے طلاق دی ہے، شوہر انکار کرتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی. لیکن یہاں عجیب ہے کہ شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے اور بیوی کہتی ہے نہیں تم نے طلاق نہیں دی. تو یہ بیوی کس بنا پر کہہ رہی ہے کہ تم نے طلاق نہیں دی؟ وہ شوہر نے اگر تنہائی میں بھی طلاق دی ہو تو وہ بھی واقع ہو جاتی ہے. زبان سے اگر اس نے طلاق کے الفاظ کہہ دیے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو شوہر جب اس کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے تو طلاق ہو گئی. اگر بالفرض شوہر نے طلاق نہ بھی دی ہو اور وہ یہ جھوٹی خبر دے رہا ہو کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، تو بھی اگر قاضی کے پاس مسئلہ جائے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور عورت کو بھی اس مسئلے میں قاضی کی طرح قرار دیا گیا، المرأۃ کالقاضی. اس لیے وہ اگر جھوٹی خبر دے رہا ہو تو بھی عورت اسے طلاق ہی سمجھے. بہت بہت شکریہ. مفتی فیصل احمد صاحب سے امریکہ سے محمد فاروق صاحب نے سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں سجدہ کے علاوہ نماز کے تمام ارکان کھڑے ہو کر ادا کرتا ہوں، اور سجدے میں جو ہے وہ ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہیے یا گھٹنوں سے آگے رکھ کر پھر سجدہ کروں؟ سجدہ وہ زمین پر نہیں کر رہے، جی بیٹھ کر کر رہے ہیں. باقی نماز آپ عام طریقے سے پڑھتے ہیں اور صرف سجدہ جو ہے وہ بیٹھ کے ادا کر رہے ہیں اور اشارے سے ادا کر رہے ہیں. تو اس میں رکوع جو ہوتا ہے اس میں تو گھٹنے پکڑنے ہوتے ہیں، اور جو سجدہ ہوتا ہے اس میں ہاتھ اوپر رکھنے ہوتے ہیں. تو آپ کیونکہ رکوع تو ویسے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو رکوع میں گھٹنے پکڑنے کی یعنی بیٹھ کر اشارے کے طور پہ ضرورت نہیں ہے. تو آپ جو ہے صرف سجدے کے اندر جو ہے ہاتھ اوپر رکھیں گے، اس کو گھٹنے پہ نہیں رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. شہاب آفریدی صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے، اور بیرون ملک جہاں اکثر بغیر داڑھی والے امام ہوتے ہیں تو وہاں نماز کا کیا حکم ہوگا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے یا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، امامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ہمارا ترجمان ہے، ہمارا بڑا ہے اور ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست پیش کر رہا ہے، تو اسے ہم سے بہتر ہونا چاہیے. تو جب عام مساجد کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں امام کا تقرر ہوتا ہے تو اس میں تو پوری کوشش کی جاتی ہے اور اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کو متبع سنت ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اور وہ یعنی عمل کے لحاظ سے لوگوں کے یہاں بہتر شمار ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو اس سے ایک عقیدت ہو، ایک محبت ہو، ایک رغبت ہو، اور اس سے نمازیوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے. تو اصل اصول تو یہ ہے کہ اس کو کم از کم فاسق نہیں ہونا چاہیے، بڑے کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو بہتر ہونا چاہیے، جو بہتر سے بہتر کا کرائٹیریا ہو سکتا ہے، اور علاقے میں جو لوگ دستیاب ہیں امامت کے لیے ان میں مقابلہ اس کا دیکھا جا سکتا ہے.
لیکن یہ جو صورت پہ فرما رہے ہیں کہ مغربی ممالک کے اندر وہاں پر اکثریت کی داڑھی نہیں ہوتی اور انہی میں سے کسی نے نماز پڑھی، تو جماعت کو ترک کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جماعت ضرور کریں، آپ میں سے جو سب سے بہتر ہو۔ اچھا، داڑھی کے لحاظ سے بہتر بھی دیکھنا ہوتا ہے اور نماز کے لحاظ سے بہتر بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو بنیادی کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز جس کو ٹھیک آتی ہو اور اس کے نماز کے احکام سے واقف ہو، اور قرأت جو ہے وہ کم از کم اتنی کرتا ہو کہ جس سے نماز درست ہو جائے، تو اتنا تو سب کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر کسی کی داڑھی ہے تو اس کو ترجیح ہوگی، اور بالفرض اگر داڑھی جس کی نہیں ہے وہ زیادہ اچھی تجوید سے پڑھ رہا ہے اور اس کو نماز کے احکام زیادہ پتہ ہے اور داڑھی والے کو نہیں پتہ، تو پھر بغیر داڑھی والے کو آگے کرنا پڑے گا۔ تو اصول یہ ہے کہ امام کو بہتر ہونا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ جب علاقے میں جب بھی آپ کو اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو اس میں جو بہتر سے بہتر شخصیت ہو، سنت کے زیادہ قریب ہو، نماز کے مسائل کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہو، تو اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ لیکن جماعت بہرحال نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر دو آدمی ایسے بھی ہیں کہ دونوں کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی، پھر بھی ان کو جماعت کرنی چاہیے، تو جماعت کا اہتمام لازمی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی محمد صاحب سے سوال کیا ہے شیخ وسیم صاحب نے، اور یہ وہی صورت ہے جو عموماً پیش آتی ہے کہ بیوی کا یہ کہنا ہے کہ اس کے شوہر نے جو ہے وہ کئی بار اسے طلاق دی ہے اور شوہر انکار کر رہا ہے، اب طلاق کا کیا حکم ہوگا؟ جی، یہ مسئلہ بھی بہت دفعہ پیش آتا ہے کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے اور پھر وہ انکار کرتا ہے، اور بیوی دعویٰ کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی اور کئی دفعہ دی۔ تو ایسی صورت میں اگر عدالت میں مسئلہ جائے گا تو پھر وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ عورت کے پاس گواہ ہے یا نہیں۔ اگر عورت کے پاس گواہ ہیں کہ شوہر نے طلاق دی ہے تو عورت کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، اور اگر عورت گواہ نہ پیش کر سکی اور شوہر سے قسم لی جائے گی، شوہر اگر قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو قاضی صاحب یہی فیصلہ کریں گے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ لیکن چونکہ یہاں عورت نے اپنے کانوں سے طلاق سنی ہے یا کانوں سے نہ بھی سنی ہو، سکھ آدمی نے اس کو بتایا ہے جس کے بارے میں اس کو یہ اطمینان ہے، یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچا آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے، اپنے دنیاوی معاملات میں لوگ اس کو سچا سمجھتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر بیوی کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس شوہر کے پاس رہے یا اس کو اپنے اوپر قدرت دے۔ اسے کسی نہ کسی طریقے سے اس شوہر سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ اسے طلاق کا مطالبہ کرے یا کچھ مال دے کر خلو کا مطالبہ کرے، کسی بھی طریقے سے اپنے خاندان کے لوگوں سے دباؤ ڈلوا کر زبانی طلاق اس سے کہلوا دے، تو اس کے پاس اس کے لیے اس حالت میں رہنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اکاڑا سے محمد رجب انجم صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلوغت کے بعد لڑکیوں کا ایک بستر میں سونا، اس کا کیا حکم ہے؟ جی جائز تو ہے لیکن احتیاط کے خلاف ہے۔ والدین کی تربیت اور ان کی نگرانی سے بھی اس پر اثر پڑتا ہے۔ جہاں اچھی تربیت ہے، جہاں والدین کی نگرانی رہتی ہے، تو وہاں تو اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد خاص طور سے اوپر اوڑھنے کا جو کپڑا ہے، کمبل ہے یا لحاف ہے یا چادر ہے، وہ الگ الگ ہونی چاہیے۔ ایک کمبل میں دو بالغ لڑکیوں کو سونا یہ احتیاط کے خلاف ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی فیصل احمد صاحب سے طلحہ خان صاحب نے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد میں انگلی اٹھانے کے بعد جس طرح انگلیاں رکھی جاتی ہیں جس حالت میں، تو سلام پھیرتے وقت انہیں سیدھا کر دیا جائے یا آخر تک اسی طرح رہنے دیں؟ دیکھیں، اس بارے میں کوئی صریح روایت یا حدیث یا فقہی روایت موجود نہیں ہے، مجھے نہیں مل سکی۔ البتہ اصول کا تقاضا یہ ہے کہ جب پہلا سلام کہہ دیا جاتا ہے، سلام کے لفظ تک ہم پہنچتے ہیں، تو پھر نماز جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہے، تو اس وقت تک تو اس کا اہتمام ضروری ہے، اور اس وقت کے بعد پھر اس کا اہتمام لازمی نہیں ہے۔ اور بعض ہمارے اکابر جو ہیں اس وقت جو ہے اس کو ہاتھ کو عام حالت میں رکھ لیا کرتے تھے، تو ان کی اتباع میں اگر ہم بھی اس وقت عام حالت میں رکھ لیا کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ پہلے سلام کے بعد جو ہے اس کو عام حالت میں لے آنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اکاڑا سے محمد رجب انجم صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ ایک شخص 4 رکعت والی نماز فرض میں
فرض نماز میں قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو یاد آنے پر درود شریف پورا کرے گا یا جہاں یاد آیا ہے وہیں سے اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے؟ اور نیز اس میں نماز فاسد ہوگی یا کیا حکم ہوگا؟ قاعدہ اولا کے اندر اگر کسی نے اتحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیا غلطی سے، تو جیسے ہی اس کو یاد آئے تو اس کو ترک کر دینا چاہیے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی مقدار کتنی پڑھی ہے اس نے. اگر وہ ایوہ النبی کی یا تک، یعنی ایو جو ہے اس کی یا تک اگر پہنچ چکا تھا تو اس صورت میں اس کو سجدہ صاحب بھی کرنا ہوگا. درود پاک میں جو اس کے الفاظ ہوں گے، جی جی، اللہم صلی علی محمد تک ہوگا. اس میں کون سے لفظ ہے درود شریف میں سجدہ صاحب کی؟ آل محمد. جی الف تک. جی، تو درود شریف جب انہوں نے شروع کی تو درود شریف اگر انہوں نے اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو ایک قول کے مطابق تو جو بہشتی زبر میں بھی لکھا ہے وہ یہی کہ اسی پر سجدہ صاحب اس پہ لازم ہو جائے گا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ 3 تسبیحات کی مقدار جو 42 حروف بنتی ہے اور وہ کما صلیتا میں کما کے الف تک بنتی ہے، تو وہاں تک اگر اس نے پڑھ لیا تو اس پر سجدہ صاحب کرنا لازم ہوگا. اگر اس سے پہلے یہ اٹھ چکا تھا تو پھر اگرچہ یہ خلاف سنت اس نے کیا لیکن اس پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ اگر محمد تک بھی پڑھا ہے تو سجدہ صاحب کر لے، لیکن اگر نہیں کیا تو بھی نماز ہو جائے گی کیونکہ ایک قول میں اس کو گنجائش مل رہی ہے. بہت بہت شکریہ. مفتی محمد صاحب سے سوال کیا ہے اٹک سے عابد گل صاحب نے. یہ کہتے ہیں کہ اگر والد بہت ظالم ہو تو بیٹے کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ بہت مبہم سوال ہے. معلوم نہیں وہ کس کو ظلم قرار دے رہے ہیں. صاحبزادہ صاحب بعض اوقات والد اگر تربیت کرتا ہے اور اس میں تھوڑی سی سختی کرتا ہے تو اس کو بھی بہت بڑا ظالم قرار دیتے ہیں. تو ایسی صورت ہو تو ظاہر ہے کہ والد صاحب ظالم نہیں ہیں. البتہ یہ ہے کہ تربیت میں ان کو حکمت و دانش سے کام لینا چاہیے اور سختی سے زیادہ نرمی مفید ہوتی ہے اور سختی انتہائی ناگزیر حالات میں کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور بہرحال اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے. لیکن اگر کوئی والد واقعتاً ظالم ہے تو بھی بیٹے کو بہرحال اس کے سامنے ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہیے اور والد کو کسی قسم کا انتقام لینے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. صبر کرے، اس صبر پر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ملے گا. جب عام لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی بھی تم سے برائی کرے تو اس سے اچھا ہی کرو. احسن الی من اساء الیک، جو تم سے برا سلوک کرے تم اسے اچھا سلوک کرو. تو جب والد اگر واقعتاً ظالم ہو اور برا سلوک کر رہا ہو تو یہ حکم بطریق اولا وہاں بھی ہوگا. والد ہے، اس کے بڑے احسانات ہیں، اس نے آپ کی تربیت کی ہے، آپ کو پڑھایا ہے، آپ کی ضرورت پوری کی ہے. تو اگر وہ کسی موقع پر کوئی زیادتی کر بھی لیتا ہے تو اسے صبر سے برداشت کرنا چاہیے اور کسی قسم کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کرنی چاہیے. جی، یہ کراچی سے منیر صاحب کا سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ سرد علاقوں میں سردی سے بچنے کے لیے آگ وغیرہ جلائی جاتی ہے اور اس سے حرارت حاصل کی جاتی ہے. کیا ایسی صورت میں اگر آگ سامنے جل رہی ہو تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ جی، یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ چونکہ مجوسی لوگ وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں تو اس لیے آگ کے سامنے نماز پڑھنا یہ مجوس کے ساتھ مشابہت نہ ہو، گناہ کی بات نہ ہو. تو اس میں یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو مجوسی ہیں وہ آگ کے شعلے کی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ انگارے کی عبادت کرتے ہیں. تو اس لیے فقہا نے دیکھا ہے کہ آگ کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. مفتی فیصل احمد صاحب سے سوال کیا ہے لاہور سے اقرا صاحبہ نے. وہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر زار و قطار آنسو نکل پڑیں تو کیا اس سے نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ نماز میں اگر زار و قطار آنسو نکل آئیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے.
تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، قیامت کے خوف سے یا آیات کے معنی کو سمجھتے ہوئے اگر اس طرح ہو جائے تو یہ تو بہت محمود چیز ہے، مستحسن ہے۔ اور اس میں انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ آواز پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اگر آواز پیدا نہیں ہوئی تو جتنے زیادہ بھی آنسو نکل آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس سے آپ کی ہچکیاں بھی بن جائیں اور کچھ آپ کو بولنے میں بھی کچھ دقت ہو جائے اور پھر تھوڑا سانس لے کے بولیں، لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ اگر آواز بھی اس سے پیدا ہوتی ہے اور حروف پیدا ہوتے ہیں، جیسے آ او، اس طرح کی تکلیف کی آواز جیسے نکالتے ہیں، تو اگر یہ آپ کو پورا اطمینان ہے کہ یہ اللہ ہی یعنی تنہائی میں ہوا ہے یا کسی اور جگہ ہوا ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں ہوا اور خوف سے ہوا، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن اگر یہ تصنع سے ہوا یا کوئی دنیاوی کسی چیز پر رونا آ گیا تو اس صورت میں اگر حروف پیدا ہو جائیں گے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ انہی کا ایک دوسرا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا صرف اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی جائے؟ لیکن نیت جو ہے یہ دل کا فعل ہوتا ہے، تو آپ کے دل میں اگر یہ واضح طور پہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یعنی میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عصر کی پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یہ اگر آپ کے ذہن میں ہے، قبلہ رخ تو آپ ویسے بھی ہیں اور باقی شرائط بھی وضو وغیرہ آپ پوری کر کے آئے ہیں، تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات واضح طور پہ ہے تو پھر الفاظ سے اس کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر الفاظ میں آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے الفاظ میں عصر کہہ دیا لیکن آپ کے ذہن میں ظہر ہی تھا اور آپ ظہر پڑھ رہے تھے، تو آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اصل دل کی نیت کا اعتبار ہے، زبان کا اعتبار نہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ زبان سے ایک دفعہ کہہ نہ لیں تو ان کو تسلی نہیں ہوتی اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ شاید ابھی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ تو اگر اس قسم کے لوگ ہیں اور ان کو کہنے سے تسلی ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ کہہ لیں تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ نماز شروع ہو جائے۔ ایک تیسری قسم کی ہوتی ہے جو واہمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو پھر بار بار کرتے رہتے نیت، الفاظ کہتے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں ہوتا میرے الفاظ ادا ہو گئے، یہ بہت کم ہوتے ہیں لیکن بہرحال کسی نہ کسی مسجد میں آپ کو اس طرح کے لوگ بھی نظر آئیں گے۔ تو اگر وہم تک کی نوبت آ رہی ہے تو پھر الفاظ پہ نہیں جانا چاہیے، پھر اپنے آپ کو قائل کرنا چاہیے کہ بس نیت کافی ہے، کیونکہ وہ جتنے الفاظ کہیں گے اس سے ان کا وہم بڑھتا رہے گا۔ تو یہ تفصیل ہے اس کی۔ بہت بہت شکریہ۔ کراچی سے حذیفہ صاحب نے مفتی محمد صاحب سے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جلد بازی میں سلام کرتے ہوئے الف لام کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، تو کیا اس کی کوئی ممانعت ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے؟ دیکھیں، اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق سلام کریں، سلام کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ ایسے سیٹی سے بجا دیتے اسلام، تو اس سے اسلام کی سنت ادا نہیں ہوتی اور ایسا اسلام قابل جواب بھی نہیں ہے، اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ عام حالات میں تو اگر کوئی سنت کے مطابق سوال کرے اور سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی خلاف سنت سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس بات پر کہ الف لام رہ جاتا ہے تو کیا جائز ہے؟ تو اگر الف لام چھوڑ کر سلام علیکم تنوین کے ساتھ کوئی کہتا ہے تو اس سے سنت ادا ہو جاتی ہے، اور اگر وہ الف لام بھی چھوڑ دیتا ہے اور سلام پر تنوین بھی نہیں دیتا، سلام کے اوپر جزم پڑتا ہے السلام علیکم جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں، تو اس سے سنت ادا نہیں ہوتی اور اس کا جواب دینا بھی لازم نہیں ہے۔ دو ہی طریقے ہیں سلام سنت کے مطابق دینے کے، السلام علیکم یوں کہا جائے یا سلام علیکم کہا جائے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ کراچی سے بنت صلاح الدین صاحبہ کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ وضو اور غسل کے دوران ناک اور کان کے زیور کا کیا حکم ہے؟ ان کے سوراخوں میں پانی کیسے پہنچایا جائے اور پتہ کیسے چلے گا کہ پانی پہنچا ہے یا نہیں؟ جی اتنا زیادہ وہم نہیں کرنا چاہیے اور اتنی تدقیق سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ زیور جو کان میں ہیں تو غسل کے دوران ان میں پانی پہنچانا سوراخوں میں یہ ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے ناک میں کوئی ایسا زیور پہنا ہوا ہے تو وضو کے دوران بھی اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہوگا، اور وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ ہاتھ سے پانی ڈالیں اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں یا دوسرے ہاتھ سے ہلاتے جائیں تو پانی پہنچ جائے گا، اس میں اندیشے کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی کیسے پہنچے گا، وہ خود ہی پانی اپنا راستہ بناتا ہے اور پہنچ جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ لائیو سوال لے لوں؟ جی
وہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ پیشاب کے بعد ایک ڈراپ نکل جاتا ہے اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے اور کپڑے ہر وقت کیسے تبدیل کریں گے؟ تو دیکھیں، پیشاب نکلے گا تو وہ جہاں لگے گا وہ جگہ تو ناپاک ہو جائے گی، اس لیے پیشاب کرتے ہوئے آپ احتیاط کریں۔ پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹشو سے آپ صفائی کا اہتمام کریں، کھڑے ہو کر تھوڑا کھنکاریں اور 1-2 قدم چلیں یا پاؤں اوپر اٹھائیں، جو بھی طریقے ہوتے ہیں صفائی کے، تو اس سے قطرہ جو پیشاب کے بعد آپ کو آتا ہے وہ نکل جائے گا۔ اس کے بعد آپ پھر استنجا کر کے پھر وضو کریں، اور اگر قطرہ کسی وقت میں یہ اہتمام کرنے کے باوجود بھی نکل گیا تو دیکھیں گے کہ وہ اگر معمولی سا قطرہ ہے اور وہ 1 درہم یعنی جو ہتھیلی کا گہراؤ ہے اور پھیلاؤ ہے اس سے کم ہے، تو ایسی حالت میں نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو جان بوجھ کر چھوڑے رکھنا وہ مکروہ ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جس جگہ اس طرح کی نجاست لگی ہے اسے جلدی سے جلدی دھویا جائے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا موقع نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں نماز ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ درہم سے کم ہے تو اس کے ہوتے ہوئے نماز ہو جائے گی، آپ وضو کریں دوبارہ اور نماز پڑھ لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ انڈیا سے محمد وسیم صاحب نے سوال کیا ہے مفتی فیصل احمد صاحب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا میاں بیوی ایک ساتھ کھڑے ہو کر اپنی نماز الگ الگ پڑھ رہے ہوں، کیا وہ اس طرح نماز ادا کر سکتے ہیں، یا بیوی جو ہے وہ شوہر کے پیچھے کھڑی ہو؟ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اگر یہ جماعت کر رہے ہیں تو پھر میاں کو آگے کھڑا ہونا چاہیے، بیوی کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے پوری صف کے فاصلے پر۔ اور اگر یہ ویسے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی میاں کچھ اور نماز پڑھ رہا ہے، یہ بیوی کچھ اور نماز پڑھ رہی ہے، یا ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھ رہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، دائیں بائیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، آگے پیچھے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ عورت بھی اگر آگے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کراچی سے ہدایت اللہ جمالی صاحب کا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں مسجد یا مدرسے میں موبائل چارج کرنا کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، مسجد اور مدرسے میں جو لوگ آتے ہیں، تھوڑا ہم الگ الگ کر لیں، مسجد کو الگ کر لیتے ہیں کہ مسجد بنیادی طور پہ عبادت کے لیے ہے، تو وہاں پر جو نمازی آتے ہیں تو عبادت کے لیے انہیں جن جن سہولیات کی ضرورت ہے، یعنی موٹر چلے گی، پانی ان کا دستیاب ہوگا، چپلیں رکھنے کی جگہ استعمال کریں گے، تو اس قسم کی سہولیات وہ ساری وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن موبائل کی چارجنگ یہ ایک اضافی چیز ہے، اور یہ عبادت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ معتکف ہے اور اس سارا دن رات وہیں گزار رہا ہے تو اس کی یہ بھی ایک ضرورت ہے، تو معتکف ہونے کی حیثیت سے وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو اس مسجد کے خادم ہیں جو مستقل وہاں خدمت کرتے ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، خدمتگار ہیں، تو یہ حضرات بھی اگر اپنے موبائل وغیرہ وہاں پہ چارج کرتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہوگی۔ لیکن عام نمازی جیسے اپنی نماز کے لیے گئے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ایک فائدہ اٹھا لیا اور اس کی کوئی مناسب وجہ نہیں ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا، مسجد مدرسے کے اندر کیونکہ وہ بھی ایک وقف ہوتا ہے اور اس میں لوگ جو ہیں وہ کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، طلبہ بھی ہوتے ہیں، اساتذہ بھی ہوتے ہیں، تو ان سب کو تو استعمال کی اجازت ہوگی۔ باہر سے اگر کوئی مہمان آتے ہیں اور وہ خاص مدرسے ہی کے مفاد سے آئے ہیں اور مدرسہ چاہتا ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پہ ٹھہریں، اور تو جیسے ان کو مدرسہ کچھ کھلا پلا رہا ہوتا ہے اور کچھ خدمت کر رہا ہوتا ہے تو اسی طرح ان کو موبائل بھی چارج کر کے دے دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہے جس کا مدرسے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ویسے مدرسے میں جا کر اور اپنا چارج وغیرہ کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا کہ وقف مال جو ہے وہ بغیر کسی اجازت کے اس طرح سے استعمال کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی محمد صاحب سے سوال کیا ہے ایبٹ آباد سے سید زمان شاہ صاحب نے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا تعویذ پہنے ہوئے کی حالت میں بیت الخلاء جایا جا سکتا ہے؟ جی، تعویذ میں جو کچھ کلمات لکھے ہوتے ہیں چونکہ وہ کسی کپڑے میں، چمڑے میں، پلاسٹک میں بند ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ پہن کر بیت الخلاء جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور میں ایک لائیو سوال لے لوں، یہ جنید احمد کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ بیوی سے بوس و کنار کرتے ہوئے کبھی پانی نکل آتا ہے تو کیا اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو یہ بھی بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ جو پانی کی شکل کا نکلتا ہے اسے مزی کہا جاتا ہے،
اور اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. واجب غسل منی نکلنے سے واجب ہوتا ہے، جو جوش سے نکلتی ہے اور خاص وقت میں نکلتی ہے، تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. دوسرا سوال ایک سعودی عرب سے خرم شہزاد صاحب نے کیا ہے کہ میرے ہاں ولادت ہونے والی ہے، تو ایک تو مجھے کوئی دعا بتا دیں جس سے ولادت میں آسانی ہو اور تکلیف نہ ہو. تو میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ وہ بیشتی زیور 8واں حصہ، اس میں ایک تعویذ لکھا ہوا ہے، اور وہ تعویذ لکھ کر تو وہ پیٹ پر باندھا جاتا ہے، تو وہ کسی مولوی صاحب سے لکھوا لیں اور وہ باندھ لیں، اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تعویذ سے زیادہ تاثیر دعا میں پائی جاتی ہے، تو اس لیے تعویذوں پر زیادہ زور دینے کی بجائے دعا پر زیادہ زور دینا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ دونوں جنس کا کوئی نام اچھا سا بتا دیں. تو اگر آپ کا لڑکا ہو تو آپ اس کا نام حماد رکھ لیں، اور اگر آپ کے یہاں لڑکی ہو تو اس کا نام بریرہ رکھ لیں. بہت بہت شکریہ. مفتی فیصل احمد صاحب سے سوال کیا ہے عابد الہی صاحب نے. یہ کہتے ہیں کہ کیا غیر مسلم کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کھانا جائز ہے؟ غیر مسلم نے اگر چیز پکائی ہے اور جو اس میں پکانے کا سامان استعمال ہوا ہے وہ سارا حلال ہے، پاک ہے، اور پکانے کا جو نظم ہے اس کے اندر بھی کوئی ناپاکی کا عنصر نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. غیر مسلم کے پکانے سے اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، تو حلال ہے، لیکن یہ کہ ان شرائط کو دیکھ لیا جائے کہ پاکی ناپاکی اور حلال وغیرہ کس حد تک اہتمام ہو. بہت بہت شکریہ. دبئی سے ناصر خان صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں دبئی میں ہوٹل میں جاب کرتا ہوں اور وہاں زیادہ تر غیر مسلم یہی کہتے ہیں، تو انہیں جواب میں ہم یہ جملہ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے ہیں؟ جی، انہوں نے تو خاص غیر مسلموں کے بارے میں پوچھا ہے، ان کو تو ویسے بھی ہم سلام نہیں کریں گے. تو جو بھی ان کے اس طرح کے الفاظ ہیں جن سے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں یا خوش آمدید کہتے ہیں، تو اور اس کے اندر کوئی مذہبی پہلو نہیں ہے، تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ان کا کوئی مذہبی شعار نہیں ہے اور کوئی تہذیبی مسئلہ بھی نہیں ہے. اور خود ہمارے اندر یہاں بھی یعنی احادیث وغیرہ میں اصبحنا امسینا وغیرہ صبح شام کے حوالے سے مختلف تعبیرات استعمال ہوئی ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ تو خیر انہوں نے جو پوچھا ہے. ویسے عام حالات میں بھی اگر کسی کو گڈ ایوننگ وغیرہ کہا جائے تو اگر پہلے سلام کر لیا جائے اس کے بعد پھر ٹھیک ہے گڈ ایوننگ یا کچھ کہا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. راول پنڈی سے نعمان اختر صاحب نے مفتی محمد صاحب سے سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہاتے ہوئے اگر پانی بالٹی میں گر جائے تو کیا بالٹی والا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ جی، بالٹی میں غسل کرتے ہوئے جسم سے لگ کر جو پانی گرتا ہے اس سے پانی ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اس پر ہے کہ اگر آپ کے جسم کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی تھی اور اس جگہ سے پانی مس ہو کر بالٹی میں گرا ہے تو بالٹی ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور پانی آپ کے پاک جسم سے مس ہو کر پھر اس میں گرا ہے اور زیادہ مقدار میں ایسا ہوا ہے تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، اور ایسے مستعمل پانی سے وضو کرنا یا غسل مسنون کرنا یہ درست نہیں رہے گا. البتہ غسل کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چھینٹیں جو جسم سے ٹکرا کر بالٹی میں جاتی ہیں اس سے پانی مستعمل بھی نہیں ہوتا، اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ. عالیہ سعید صاحبہ کا سوال ہے. وہ کہتی ہیں کہ مولانا فیصل احمد صاحب نے لقمہ دیا ہے اور صحیح لقمہ دیا ہے کہ بالٹی میں پانی بھری ہوئی بالٹی ہے اگر اور یا اس میں کافی سارا پانی ہے تو جسم سے ٹکرا کر اگر پانی اس میں گرے گا بھی تو تھوڑی سی مقدار میں گرے گا، اور ایسی صورت میں پھر غلبہ کا اعتبار ہوتا ہے کہ کسی برتن میں مستعمل پانی زیادہ ہے یا غیر مستعمل پانی زیادہ ہے. تو غیر مستعمل چونکہ زیادہ ہی ہوتا ہے تو اس لیے اس سے وضو کرنے میں غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ. عالیہ سعید صاحبہ کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ملتانی مٹی کھانے کی کیا اجازت ہے، کیا کھائی جا سکتی ہے، اور تیمم کا کیا حکم ہوگا، کیا اس مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں؟ جی، مٹی کھانے کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ مٹی کھانا ویسے عام حالات میں مکروہ ہے،
اور ایک فقیہ گزرے ہیں ابو القاسم رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے کسی نے پوچھا مٹی کھانے کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ لیس ذالک من عمل العقلاء، یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے مٹی کھانا۔ لیکن بہرحال اگر کوئی طبیب کوئی خاص مقدار بتائے کہ وہ کسی تکلیف میں مفید ہے اور اس مٹی کے علاوہ اس کا کوئی اور علاج یا کوئی دوا نہیں ہے، تو اس خاص مقدار میں کھانے کی اجازت ہے۔ تجربے سے اگر معلوم ہو کہ اس خاص مقدار میں کھانے میں وہ نقصان نہیں ہوتا، تو اس صورت میں بھی اس خاص مقدار میں مٹی کھانے کی اجازت ہوگی، لیکن اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ ایک تیمم کا بھی انہوں نے پوچھا کہ اس ملتانی مٹی سے تیمم جائز ہے، ہر قسم کی مٹی سے تیمم جائز ہے۔ یہ اسامہ احمد امریکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا انگریزی میں انہوں نے سوال کیا ہے، جس کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ کیا قرآن کریم پڑھا کر تو پیسے لینا جائز ہے؟ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس وسعت ہے اور اسے ضرورت نہیں ہے تو اسے قرآن کریم کی تعلیم مفت دینی چاہیے اور اس پر پیسے نہیں لینے چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو معاشی تنگی ہے اور اس کے گزرے اوقات کے لیے یہی ایک سلسلہ ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے، یا دوسرا کوئی سلسلہ ہے لیکن تنگی ہے اور پورا نہیں کر پاتا، تو وہ اگر قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لے تو اس کو متاخرین فقہا نے جائز قرار دیا ہے۔ دین کے سارے امور کو باقی رکھنے کے لیے اس کی اس زمانے میں ضرورت پیش آتی ہے، تو اس لیے اس کی اجازت ہے۔ مفتی فیصل احمد صاحب سے سوال کیا ہے زبیر عالم نے، یہ کہتے ہیں کہ میری ایک گفٹ شاپ ہے جس میں کاروباری فائدے کی غرض سے ہندوؤں کے جو بھگوان وغیرہ ہوتے ہیں ان کی فوٹو فریم وغیرہ بھی میں فروخت کرتا ہوں، تصویر کی شکل میں وہ ہوتے ہیں، تو کیا یہ حلال ہوگا یا حرام؟ جی، اس کا فروغ کرنا تو بالکل حرام ہے، اور اس پہ جو آپ سامان یعنی جو قیمت اس کی وصول کریں گے وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس میں تصویر کا گناہ بھی ہے اور یہ مذہبی شعار بھی ہے، تو اس کا بیچنا کسی صورت بھی جائز نہیں۔ اور یہ جو سوال آپ نے کیا، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مذہبی معلومات کے حوالے سے آپ اس وقت بہت کمزور ہیں، کیونکہ یہ سوال عام مسلمان نہیں کرتے کہ یعنی ہندوؤں کا بھگوان ہے، اس کی تصویر ہے، اور پھر بھی وہ اس کو تردد ہو کہ اس کو بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے۔ تو اس لیے میری ان سے درخواست ہوگی بھائی زبیر سے کہ وہ اپنے علاقے میں جو بھی مستند علماء ہیں تو ان کے ساتھ وقت گزاریں، اپنی معلومات کو بہتر کریں اور اپنے عمل کی طرف توجہ دیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک دو نسلوں کے بعد جو ہے جو ابھی ان کی حالت ہے ان کی بچوں کی حالت اس سے بھی خراب ہو جائے، تو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آمین۔ ابو ظہبی سے رحیم خان صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں منی ایکسچینج آفر لگتی ہے کہ اگر کوئی ٹرانزیکشن کرے تو وہ ایک کوپن دیتے ہیں، اس میں قرآن اندازی میں انعام نکل آیا تو وہ انعام لینا جائز ہوگا یا نہیں، حرام ہوگا یا حلال ہوگا، جبکہ اس کی نیت کوپن حاصل کرنے کی نہیں ہے، اس کا مقصد ٹرانزیکشن ہے؟ سوال بہت زیادہ واضح نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ منی ایکسچینج کے اندر جہاں پر منی ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے، تو وہاں پر ٹرانزیکشن سے ہٹ کر ایک آفر ہوتی ہے کہ جو بھی لوگ ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک آدھ کو قرآن اندازی سے کچھ انعام دیا جائے گا۔ اگر یہی صورتحال ہو کہ نارمل منی ایکسچینج ہو جس کے اندر شرائط کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہوتی ہے اور اس کے اندر بغیر کسی اضافی پیسے کے یا کسی اور شرط کے صرف اتنا ہو کہ جو بھی کر ہی رہے ہیں ٹرانزیکشن تو ان کو ایک ٹوکن دے دیا جاتا ہے اور بعد میں اس کوپن کی بنیاد پر قرآن اندازی سے کسی کو دے دیتے ہیں۔ اگر بالکل یہی صورتحال ہو تو اس کی گنجائش ہوگی، لیکن اگر ایسا نہ ہو، یعنی منی ایکسچینج سے مراد ان کی ہو سکتا ہے کوئی اور مارکیٹ ہو، فوریکس ٹریڈنگ ہو، کوموڈیٹی ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کے اندر سونے کی ہوتی ہے یا چاندی کی ہوتی ہے، یعنی وہ چیز فی نفسی خود ناجائز ہو، ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ کہ وہ چیز تو جائز ہو لیکن اس کے ساتھ اور بھی شرائط ہوں، انہوں نے تفصیلات کا ذکر نہیں کیا، تو پھر اس صورت میں کیونکہ مارکیٹ میں بکثرت اس قسم کی جو انعامی اسکیمیں ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ان کا مفاد ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے جس سے وہ سود وغیرہ کی یا جوئے کی طرف چلی جاتی ہیں، تو لہٰذا وہ ایسی کوئی تفصیل ہو تو دوبارہ پوچھ لیں، پھر اس کا جواب بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ مفتی محمد صاحب سے سوال کیا ہے لاہور سے وقاص صاحب نے، یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف پیر نہیں کرنی چاہیے، تو اس میں کوئی ڈگری یا زاویہ طے ہے کہ اس حد تک اس رخ پہ آپ پیر نہیں کر سکتے،
اس کے وضاحت فرما دیں کہ اس کی حدود کیا ہیں. دیکھیں، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے سلسلے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ 45 ڈگری کے اندر نماز ادا کر رہا ہے تو نماز ادا ہو جائے گی. جان بوجھ کر اتنا انحراف کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو 45 ڈگری کے اندر اگر ہو تو نماز ہو جائے گی. اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 45 ڈگری کے اندر جب آپ اس طرف رخ کریں گے تو اسے قبلہ رخ ہی کہا جائے گا. اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ پاؤں بھی نہ کیے جائیں اور 45 ڈگری کے اندر وہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ قبلہ کی طرف رخ نہ ہو. احتیاط اسی پر عمل کرنے میں ہے، لیکن اس میں گنجائش ہے کہ اگر بالکل سامنے ہے تو پھر تو نظر آ رہا ہے کہ قبلہ کی طرف رخ ہو رہا ہے پاؤں کا، تو نہ کرے، چاہے جس جہت سے بھی وہ قبلہ کی طرف رخ کر رہا ہو. اور اگر دور ہے، بیت اللہ سامنے نہیں ہے، تو جس جہت کے بارے میں جس طرف آپ نماز رخ کر کے پڑھتے ہیں عام طور پر قبلہ کی طرف رخ کر کے، اس طرف پاؤں نہیں پھیلانے چاہیے. اگر وہ قبلہ سے تھوڑے سے بھی ہٹ جائیں گے تو پھر گناہ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. ایک لائیو سوال لے لوں. یہ عقیقہ کے جانور کی کھال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں عادل نیاز صاحب. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عقیقہ کی کھال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کسی کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے قصاب کے بارے میں پوچھا کہ عام طور پر وہ لے جاتا ہے. تو دیکھیں، اگر آپ نے اجرت اس کی الگ سے مقرر کر رکھی ہے کہ آپ یہ جانور بنائیں گے تو اتنی اجرت آپ کو دی جائے گی، تو پھر آپ کھال ہدیے کے طور پر اسے دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کھال کی وجہ سے آپ اجرت میں کمی کریں یا کھال کو پیش نظر رکھ کر اجرت مقرر کریں کہ جی اس کو کھال بھی دینی ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، چونکہ کسی کو اجرت کے طور پر اس کو دینا جائز نہیں. بہت بہت شکریہ. مفتی محمد صاحب ہی سے سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے سوال کیا جن کا نام یہاں ذکر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کیمپ میں رہتے ہیں اور یہاں زیادہ تر غیر مسلم لوگ ہیں. اگر ہم ان کو دین کی دعوت نہیں دیں گے تو کیا اس دعوت نہ دینے کی بنا پر ہم پر کوئی گناہ ہوگا؟ دیکھیں، جن کفار کو دعوت اسلام نہ پہنچی ہو تو پھر تو مسلمانوں کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تک دعوت اسلام کو پہنچائیں. اور اگر کوئی ایک جماعت ایسا کام کر رہی ہو اور وہ کافی ہو تو پھر باقی لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت بھی یہ کام نہیں کر رہی کہ جن غیر مسلموں تک ابھی تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو ان تک دعوت پہنچانے کا وہ اہتمام کر رہی ہو، تو پھر سارے مسلمان گناہ گار ہوں گے. لیکن ہمارے بعض محدثین نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو 3 صدی ہجری میں گزرے، انہوں نے اپنے زمانے میں یہ لکھ دیا تھا کہ آج ساری دنیا میں اسلام کی دعوت پہنچ گئی ہے. یعنی یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے، جو قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے. ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے. تو اتنا اسلام کے بارے میں جان لینا کہ وہ ایک مذہب ہے جو توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، گویا اسلام کی دعوت پہنچ گئی. تو اب لازم نہیں ہے کہ کفار کے پاس جا کر ان کو دعوت دی جائے. لیکن اگر دنیا کے کسی خطے میں ایسے لوگ رہتے ہیں، اور اس کا امکان موجود ہے کہ ایسی کچھ جگہ ہوں کہ جہاں اسلام کے بارے میں نہ پہنچا ہو صحیح پیغام یا غلط پروپیگنڈا، چونکہ آج کل دنیا میں اسلام کے خلاف بہت ہو رہا ہے، تو غلط اسلام پہنچا ہو، تو پھر مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو دیں. اور عام حالات میں جیسے انہوں نے پوچھا کہ ہم ایک کیمپ پہ رہتے ہیں، اس میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہتر طریقے سے اسلام کے محاسن اور اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے مختلف عنوانات سے گپ شپ میں بیان کرنی چاہیے. یہ ویسے ہی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ جو غیر مسلم ہے اس کو میں کسی طریقے سے اسلام کی حقانیت کا قائل کر کے اسلام میں داخل کروں. تو آپ اسلام کے محاسن اور اسلام کی خوبیاں، اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، اس کی اچھائیاں ان کے سامنے بیان کیا کریں.
اور اگر اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ خود ایک عملی پیکر بن کے دکھائیں ان کو، جس سے ان کو خود ایک اگر عملی رغبت پیکر ملے. نہیں ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کی دعوت بھی مؤثر نہیں ہوگی. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اپنے اخلاق اچھے ہوں، آپ کی گفتگو اچھی ہو، آپ کی زبان اور لہجہ اچھا ہو، اور آپ اسلام کے احکام پر خود عمل کر رہے ہوں. تو خود جب آدمی عمل کر رہا ہوتا ہے تو خود اس کی زندگی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ دوسرے دیکھ کر اسی سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب. حیدرآباد سے علی صاحب نے سوال کیا ہے مفتی فیصل احمد صاحب سے. وہ کہتے ہیں کہ میں شکارپور میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور یہاں ہاسٹل میں کبھی کبھی جو ہے وہ 10 دن رہنا پڑتا ہے، تو کیا وہاں پوری نماز پڑھوں گا یا قصر کروں گا؟ حیدرآباد سے شکارپور تو اچھا خاصا فاصلہ ہے، اس سفر تو ہے. اب یہ ہے کہ ہاسٹل میں جو رہنا پڑتا ہے 10 دن کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو اگر ہمیشہ شروع سے اب تک ہمیشہ یہی معمول رہا ہے کہ 10 دن تک رہتے ہیں وہاں پر، تو پھر تو ہمیشہ وہاں قصر ہی ہوگی. البتہ جو مسجد ہوگی ہاسٹل کی، اس کے اندر جو مقیم امام ہے اس کے پیچھے پوری نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اگر یہ الگ سے کبھی پڑھتے ہیں تو قصر کریں گے. یہ اس وقت ہے جب کہ 10 دن کا ہی سلسلہ چلا ہو. اگر کبھی ایسا ہو کہ ابتدا میں جب یہ وہاں پر ہاسٹل میں انہوں نے جگہ لی اور اپنا بستر وغیرہ سامان وہاں رکھا، تو اس وقت یا اس کے بعد کبھی 15 دن ایک دفعہ رہ چکے ہوں، تو جب سے یہ 15 دن رہے ہوں گے تب سے یہ ان کا وطن اقامت بن جائے گا. اور پھر یہ جائے وہ 10 دن کے لیے بھی جائیں اس کے بعد، تو پھر ان کو اس میں پوری نماز پڑھنی ہوگی، پھر قصر نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ. ہماری آج کی نشست کا یہ ایک آخری سوال ہے. سعودی عرب سے عبداللہ صاحب نے یہ سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شہر کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا اور اس شہر کی حدود جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہاں تک کی مسافت 60 کلومیٹر ہے، لیکن آگے جہاں شہر کے اندر ہماری جو منزل مقصود ہے وہاں تک کی مسافت جو ہے وہ 80 کلومیٹر یا اس سے کچھ زائد بنتی ہے. اس صورت میں ہم مسافر بنیں گے یا نہیں؟ جس شہر سے نکل رہے ہوتے ہیں اس شہر کی حدود سے جب ہم باہر نکلتے ہیں وہاں سے ہم فاصلہ دیکھتے ہیں، لیکن جس شہر میں ہمیں پہنچنا ہے اس کی حدود کو ہم نہیں دیکھتے، بلکہ اس میں منزل کا اعتبار ہوتا ہے. تو اگر منزل تک 80 کلومیٹر بنتے ہیں تو پھر ان کو قصر کرنی ہوگی. یہ سفر شرعی سفر، یعنی اپنے جو شہر جہاں سے شروع کر رہے ہیں وہاں پہ گھر سے شمار یا اپنی جگہ سے شمار نہ کریں، بلکہ شہر کی حدود سے سفر کو شمار کرنا شروع کریں گے. اور جہاں جا رہے ہیں وہاں منزل کا اعتبار ہوگا، شہر کی حدود کا اعتبار نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ مفتی فیصل صاحب. ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز کل 9 بجے آپ حضرات سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.